جس کے متعلق علماء سنتے رہتے ہوں گے کہ حضرت جابر سے حضور نے پوچھا، تو آپ نے حضرت جابر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی تخلیق نور کی کے متعلق پوچھا، تو حضور نے فرمایا کہ جبریل کی عمر، اس کے متعلق میں نے دریافت کیا جبریل سے کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا جناب کہ حضور میں ایک ستارہ دیکھتا تھا جو 70,000 سال بعد چمکتا تھا، 72,000 سال، 70,000، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پتہ ہے وہ ستارہ کون تھا؟ وہ تیرے اس نبی کا نور تھا۔ یہ آپ عام سنتے رہتے ہیں علماء سے۔ تو یہ تو آسمان زمین کے بننے کے بعد کی بات ہو رہی ہے، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آدم کو جب پانی اور کیچڑ میں گوندا جا رہا تھا، یہ بھی بڑے پہلے بعد کی بات ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے دادا یہاں مختلف ذہن کے لوگ بیٹھے ہوں گے، کوئی صوفیوں کو مانتے ہوں گے، کوئی نہیں مانتے ہوں گے، مگر میں جو بات کروں گا وہ پورے پتے کی بات کروں گا بحمداللہ۔ اگر کوئی ویسے کج ادائی سے نہ مانے، یہ اس کی مرضی ہے، نہ مانے، نہ ماننے کا علاج تو انبیاء کے پاس بھی نہیں تھا۔ حضور نے مکے والوں کو یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تمہیں میں قتل کر دوں گا۔ نہیں مانتے، نہ مانتے، اللہ کی جو بات نہیں مانتے، دنیا میں پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ ہم سے اچھا کھا رہے ہیں، تو اللہ نے ان کو موت دی ہے، کوئی عذاب دیا ہے؟ یہ ایک سلسلہ ہے، امتحان ہے۔ اب خدا جانے یہ کہاں تک یہ سلسلہ جائے، سوچنا یہ ہے۔ تو بات ایک یعنی بیان کرنی چاہیے۔ تو میرے دادا نے ایک شعر کہا تھا کہ اجے بھی او پیاں دسدیاں سن ماہی والیاں ٹالیاں، نال خوشیاں رل مل جتھے راتاں کالیاں جالیاں۔ تو یہ کالی راتیں اور ٹالیاں، ٹالی نے درخت ہونا ہے، یہ مراد لوگ سمجھیں کہ ٹالی نہ کوئی درخت ہے تو اس کے مطلب ایک ٹالی نہیں، ایک ذات و صفات، اسماء و صفات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اجے بھی او پیاں دسدیاں، بلے شاہ نے فرمایا کہ کن فیکون جدوں اس آکھیا اسی بھی کول آہا سے، اسی بھی کول ہے، ہم بھی پاس سے جب اللہ نے کن فرقا، بلے شاہ نے کہا۔ تو میرے دادا نے کہا کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے، اساں اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جب دتی میم گواہی۔ تو یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ ویسے شعر نہیں ہے صرف بابا کرنے کے لیے، اس کو سمجھیں۔ ناخوان اگر کوئی پڑے گا لوگ اس کو اٹھ کر بیل دیں گے، پیسے دیں گے، لوگ دوسرے لوگ کہیں گے یار دیکھو یہ بس یہی گانا بجانا کرتے ہیں اور پیسے لٹاتے ہیں، بس یہی ان کا شغل ہے۔ نہیں، میں آپ کو مطلب بتاؤں گا۔ اجے بھی گاؤں پیاں دسدیاں کن فیکون، ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سمجھے؟ یہ اللہ کس ویلے آخیا؟ جس ویلے اللہ نے علم وچ یہ چیزاں ہیں، اللہ نہ علم ازلی ہے، اس نے نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، کوئی لمحہ ایسا اللہ تے نہیں گزریا کہ اس تے علم نہ ہوئے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ ایک نقشہ نویس جب ڈیزائن کرتا ہے کسی مکان کا، بناتا ہے تو نقشہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے۔ تو جب صفحہ کرتاس پر اس کو منتقل کرتا ہے تو وہ ذہنی طور پر کہتا ہے کون، اے میرے ذہن میں اس عمارت کے نقشے اب اس صفحے پر آ جا۔ یہ عام انسان ہے جنہیں کو تسی نقشے بنوانے ہو، وہ نقشے سوچ کے ایک جگہ نقشے جناب غلط بھی ہو پھر اسا تبدیل کرنا ہے، نویاں چیزاں پانا ہے، پرانیاں کٹنا ہے، آزاد تبدیلی ہے، لیکن جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے اس کو وہ کہتا ہے ہو جا، یعنی کاغذ پہ آ جا۔ وہ سارا کچھ اس کے سامنے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہی سامنے لاتا ہے۔ یہ عارضی ہے، یہ حادث ہے، قدیمی نہیں ہے، یہ حادث ہے۔ حادث کا یہ مقام ہے کہ وہ اپنے ذہن کے
اس نقشے کو کاغذ پر لے آنے کی اہلیت رکھتا ہے، اسی کے تو وہ پیسے لیتا ہے۔ اہلیت کی دلیل یہ ہے کہ آپ اسے ہزاروں لاکھوں روپے دیتے ہیں، کس کے؟ صرف ہو جاتے کن۔ جب وہ نقشہ صفحہ کرتاس پر لاتا ہے تو وہ جب نقشہ بلڈنگ کا بن کے سامنے آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہو جا۔ بلڈنگ آپ کے سامنے نقشے پہ آ جاتی ہے، کہتے ہیں کتنی فیس ہے؟ بھائی 3 لاکھ لوں گا، 4 لاکھ لوں گا، لیجیے صاحب۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا نقشہ ہے، تعریف کرتا ہے، پیسے لیتا ہے۔ تو آپ اس خالق مطلق کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے جب کن کہا تو مفت کہا، کوئی فیس نہیں دی۔ سمجھے؟ تو کن ہو جا، ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ تعبیر کرے آپ، تو اللہ نے جب کن کہا تو کس کو کن کہا؟ قابل توجہ ہے۔ اگر چیز سامنے تھی تو اس کو ہو جانے، جب ہے سامنے تو پھر کن کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جب دیکھیں نا، تسی بیٹھے ہو جی، میں آکھاں ہے گلاس ہتھے رکھ، یا گلاس آن، گلاس میرے سامنے پہ ہے، جڑے سمجھدار بندے آخر یار عجیب آدمی، گلاس سامنے پہ ہے، گلاس کتنے پہ؟ گلاس آن وہ پہ جے سامنے۔ اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل فضول گل کرنی۔ تو اللہ کے متعلق ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ کفر ہے کہ تحصیل حاصل ہے کن، کس کو کہا جائے؟ اگر کوئی چیز خارج میں موجود ہے تو وہ تو موجود ہے، پھر کن کو کس کو کہا کہ ہو جا؟ وہ ہے ہی ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر آواز کس کو دے رہا ہے؟ مخاطب ہی نہیں ہے، سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کن آواز ہے، کن کے لیے کن لفظ ہے، لفظ کے لیے مخاطب ہونا چاہیے۔ جب مخاطب ہی نہیں سامنے تو اللہ نے کن کس کو کہا؟ اور اگر کوئی چیز سامنے تھی تو پھر کن کیوں کہا؟ یہ جڑے بڑے بڑے لیڈر بن رہے ہیں، کپڑے چپڑے پا کے ٹوراں کٹ کے بازو کھلار کے تے بڑے 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 تعلیم یافتہ درما جواب دیون، بڑے بڑے علامے جڑے بڑے علامے، خالی پگا بننے نال علم نہیں آنا، وڈیاں داڑیاں رکھنے نال علم نہیں آنا، علم ہور چیز ہے۔ ہاں، تے کہ مطلب ہے کہ سامنے کوئی چیز اگر ہے تے آخر نہ کیا فائدہ ہے، کہ نہیں تے آخر کے صحیح۔ اس کا جواب سنو، اللہ کے جو علوم عدلی تھے، جس طرح میں تسام مثال دیتی، کس نے؟ نقشہ نویس نہیں، انجینئر نہیں۔ ایک مثال ہے، اللہ نہ دو مثال نہیں کرنی، ایک مثال سمجھانے بس۔ جس طرح ایک انجینئر کے ذہن میں نقشہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا بنانا ہے، وہ صفحہ کرتاس پر لاتا ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں وہ کہتا ہے کون ہو جا، آ جاتے ہیں وہ سامنے۔ تو جب اللہ نے کائنات کے بنانے کا ارادہ کیا تو جو کائنات کا نقشہ ازل سے اس کے علم میں تھا، اس نقشے کو مخاطب کر کے کہا کہ کن۔ عالم وجود میں آ جا، آ گیا۔ تو اللہ کے علم میں آپ تھے کہ نہیں؟ بولے جلدی، ذرا صاحب آؤ، مسئلے آ ڈالے ہو، بلایا نہیں تو ذرا بولو بھی صحیح نا، میں تو بولنا پیا۔ تھے پائی تھے تے تائیوں آئے ہو نا، جڑیاں چیزاں اللہ دے علم میں جو سلے نہیں آئیاں وہ آج تک سامنے آئیاں نہیں۔ انجینئر نے ذہن میں جڑی چیز ہو سی وہ نقشے تے آسی، تے اللہ نے علم میں جڑی چیز ہے ہی اور آنا چاہنا ہے جڑی چیز وہ آئی۔ تسی بھی سارے آئے ہو،
یہ سب اس نے علم وچ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. انسان اس کے علم پر کلی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اتنا کر سکتا ہے وہ جب جس کو جتنا علم دینا چاہے اتنا وہ احاطہ کر سکتا ہے. تو اس کا دائرہ علم اتنا وسیع ہے کہ جس کا لا اول له ولا آخر له، سرمدی ابدی تیمومی لا اول له ولا آخر له. تو جب اس نے ارادہ کیا سامنے آیا تو تسی بھی سارے ہیں ہو کہ نہیں بچ ہے ہو نا. اللہ نے علم تو باہر تو نہیں ہو تسی یا معاذ اللہ تسی یہ سامنے کوئی بندہ آ سکنا ہے کہ میں اللہ نے علم تو باہر ہوں. اللہ نے علم میں چانسی سارے ہر چیز اس دے دائرہ علم وچ تے تسی علم وچ آئے ہو نا. اسی علم نہ دور جس ویلے اللہ اتنا متشکل شکلاں نہیں کیتا یا جسم نہیں بنایا، عالم ارواح بنیا، پھر عالم اجسام بنیا. حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پہ وہ وقت آیا ہے جس لئے کوئی قابل چیز ذکر ہی نہیں ہے، قابل ذکر چیز ہی نہیں ہے. نہ اس نے کوئی روح میں بنائی ہے تے نہ اس نے میں جسم بنایا ہے، نہ اس نے میں روح بنایا ہے تے نہ جسم بنایا ہے. تے ایک یہ ہے وہ کن تو پہلے نہ دور ہے. کن سے پہلے کا دور ہے کہ جب اس نے نہ کسی کی روح تخلیق کی تھی نہ جسم تخلیق کیا تھا. اللہ کے علم میں تمام کائنات تھی. وہ انجینئر ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس کے ذہن میں بلڈنگ کا نقشہ ہو پوری کالونی کا اور ابھی اس نے کاغذ پر اس کو نہ لایا ہو. وہ دور جو اس انجینئر کا ہوتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو اللہ کے علم میں وہ سب چیزیں تھیں، پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ. تو میرے دادا اس دور کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کن فیکون تے کل دی گل ہے. کن فیکون تے اے ہون آکھیا تو اساں اگے پریت لگائی. ہم تو بہت پرانے ہیں، کن تو بڑے بات کی بات ہے. کیا ہے؟ ہم اللہ کے علم میں تھے، وہ تو کن کے پہلا دور ہے. اساں اگے پریت لگائی تو میں حرف نشان نہ صوفی سے نہ بندہ سمجھ کے نہ چبل سے نہیں کر سمجھ لگنا جڑی میں کہہ تو میں حرف نشان تو میں کسی نہیں آ سکتے ہو. تو ہوئے ہیں تو میں تو دا آقا ہے، میں ہوئے ہیں تو ماں آکھے ہے نہ تو ہے نہ میں. مقام ہو ہے نہ موسیٰ گفتنو آجا نہ فرعون چجائے کفر ایمان ہم نہ گنجت. اتھے نہ کسیاں تسی عیسیٰ آگ سکنے ہو، نہ موسیٰ آگ سکنے ہو، نہ کسیاں نمرود آگ سکنے ہو، نہ کسیاں حامان آگ سکنے ہو. بھائی وہ سامنے آون تک کسی آگ سکنا وہ تو اللہ نے علم میں چڑھا دے سامنے آئے ہی نہیں گئے. وہ مقام ہوئے کہ جتھے نہ موسیٰ کسی آنگل لا کے آگ سنے موسیٰ کھڑوتا ہے اے فرعون ہے اے حامان ہے چجائے کفر ایمان ہم نہ گنجت. اتھے کفر نہ تکے مقام ہے، اتھے ایمان نہیں بھی گنجائش نہیں. ایمان تا اس ویلے آنسو جس لئے بندے جم سنتے تا دنیا تے آن سنتے تا رسول بھیجیا ویسی دے تا. کفر تا اسی جو اس رسول نے انکار کر سو دے تے حلے اللہ نے علم میں جو آسمان زمین میں نہیں پیدا ہوئے یہ وہ مقام روح ہے کہ جہاں نہ کفر ہے نہ ایمان ہے نہ موسیٰ ہے نہ فرعون ہے. تو میں حرف نشان نہ جب دتی میم گواہی. دیکھیں میرے جد امجد پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ورفعنا لک ذکرک کا دائرہ جو محیط ہے ماضی مطلق کا کتنا بڑا، تو اللہ کے علم میں اس میم کو ثابت کیا. اس وقت میم نے گواہی دیتی کہ میں بھی ہے ماں، میری ذات ہے، میں ماں
محمد میم ہے میم دال ادے چ پڑھو کے بنیا ہم تے پھر اس ہے تو اتنی میم پڑھو تے پھر دال لاؤ حمد ہے آپ تلے دار پڑھو تے حمد تے اسی محمد تو جڑی ہے وے اسا اتلے میم دار پڑھو تے پھر دال لاؤ پھر حمد محمد وہ لفظ ہے کہ جس کی اول بھی حمد ہے اور آخر بھی حمد ہے میں ایویں تعریف نہ کرنا پیا اکلاچ نہیں آئی دے گا حمد کے نیچے پڑے تو حمد ہے اور اس ہے کو اوپر کی طرف پڑھے اوپر بھی تو میم ہے نا تو پھر اس میم کے بعد آگے کیا ہے دال ہے نیچے پھر حمد حمد محمود کے در جملہ صور حمد محمود کے در جملہ صور انوارے محمد جلوہ گر میں اس محمود کی حمد کیے ہوئے کی حمد کرتا ہوں جو اس محمد کے انوار کے ساتھ جلوہ آرا ہوا سمجھ آئی اتھے پیر میرے نشاہ صاحب فرمایا اے کسی مولوی کو گل نہ سن سو اے اس کو سن سو جڑا مولوی بھی ہوئے تے صوفی بھی ہوئے تے صوفی اینے ہی 100% ہوئے تصوف کے کتابیں ادب جو ہے اس کی نظر میں ہو جس نے رومی کو پڑھا ہو جس نے سعدی کو پڑھا ہو جس نے حافظ کو پڑھا ہو جس نے نظیری کو پڑھا ہو جس نے بیدل کو پڑھا ہو جس نے اسجدی فرخی اور نظامی گجوی اور ہلالی استرابادی اور بڑے بڑے مشاہیر سخن کو دیکھا ہو ابو الحسن ابو سعید ابو الخیر کا کلام جس نے پڑھا ہو وہ شاید کوئی بتا سکتا ہے چپل بندے نہیں دس سکتے 2 4 لفظ پکی روٹیاں پڑی ہیں بڑے اللہ میں پڑھ کے پگا مار کے بہ گیا اگے اگے ہویا جمع بڑا میں معرفت آگاہ بندہ میرے کو سنو ایویں چبلا مار میں گل کوئی پتہ نہیں کرو میں گل کی نا ثبوت دیو کیا اللہ کا علم ازلی نہیں اللہ کائنات تو پہلے آدم نہیں آیا کائنات بنانے تو آدم ہے جی اس نے اول بھی کوئی نہیں اس نے آخر بھی کوئی نہیں تے اول جے نہ ہوئی تے مطلب یہ ہے کہ اللہ نہ علم جدو تو اللہ ہے اس کا علم ہے اللہ کا علم ہے تے اللہ دے علم وچ تو میں حرف نشان نہ آہا جب دتی میم گواہی اجے بھی سانو او پہ دستے بیلے بوٹے کاہی اے بیلے بوٹے کاہی کے جی گل دسے نا ماں کوئی مولوی آ کے بڑا مشکل ہے بہت کٹھن ہے ڈگر پن کھٹ کی کیسے بھر لاؤں میں بدوا سے مٹکی خسرو نظام کے بل بل جاؤں لاج رکھی موری کھنگٹ پٹ کی